الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا وسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الإيمان 70 شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے، مگر ہماری طرف سے شکر گزاری، قدر دانی جیسی چاہیے ایسی نہیں پائی جاتی۔ کچھ بندے تو الحمدللہ اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کے احسانات کی شکر گزاری کرتے ہیں، لیکن داؤد علیہ السلام کے تذکرے میں ایک جگہ پر فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اے داؤد کی فیملی، میرا شکر بجا لاؤ۔ اعملوا آل داؤد شکرا، حضرت داؤد علیہ السلام کی فیملی سے کہا کہ میرے شکر گزار بنو۔
میری شکر گزاری کے کام کرو۔ پھر فرمایا کہ میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر گزار بندے میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، میجورٹی انسانوں کی ناشکری ہے۔ کچھ بندے، تھوڑے سے بندے شکر گزار ہیں، بس ہر ایک کو اپنی فیملی کے ساتھ شکر گزار بندوں میں شامل ہونا چاہیے۔ خود اللہ کا شکر گزار بندہ بن گیا لیکن اپنی فیملی کو نہیں سنبھالا تو پورا ایمان کا تقاضا پورا نہیں کیا۔ اپنے ساتھ اپنی فیملی کو بھی سنبھالنا۔ قرآن کریم میں یاسین شریف کے بعد جو سورت ہے صافات، اس کے شروع میں ہے وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ۔ کچھ بندے ہیں جو صبح سویرے اٹھتے ہیں، جب دنیا آرام کی نیند سوئی پڑی ہوتی ہے وہ اٹھتے ہیں اور مسجدوں میں صفیں باندھتے فجر کی نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ وہ صافات صفن، وہ جماعتیں، دو تین آدمی نہیں، وہ جماعتیں جو سب باندھے فجر کی نماز پڑھ رہی ہیں۔ فجر کی نماز پڑھ کر گھر گئے تو متعلقین میں سے اگر کسی کو سست سویا ہوا پایا تو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں وَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، پھر جا کر کے بیڈ میں پڑھ نہیں جاتے، سو نہیں جاتے۔ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، پھر اللہ کا ذکر تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کا لفظ قرآن کے لیے خاص ہے اور اللہ کا اور ذکر لفظ قرآن سے عام ہے۔ بس قرآن کی تلاوت یہ بھی مصداق ہے، اور کوئی دوسرا اپنا وظیفہ، اپنا ذکر پورا کرے، تسبیح پوری کرے، یہ بھی اس کا مصداق ہے۔ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ لوگوں سے کہا جا رہا ہے یہ کچھ بندے جب ساری دنیا مزے کی نیند لے رہی ہے اٹھ کر کے مسجدوں میں پہنچتے ہیں، اور ایک دو نہیں ہیں، جماعتیں ہیں، اور سب باندھے فجر کی نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ پھر آتے ہیں اپنے متعلقین کو جو سست پاتے ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، جھڑکتے ہیں، پھر اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، دوسرا ذکر کرتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ ان الہکم الہ واحد، تمہارا پروردگار، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اس ایک معبود کی شکر گزاری کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، خود عمل کر رہے ہیں، متعلق ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، کہ خود ذکر کرنے بیٹھے ہیں، خود تلاوت کرنے بیٹھے ہیں۔ ان آیت سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کی شان یہ ہے۔ دو نمازیں بڑی بھاری ہیں بھائیو، دو نمازیں بڑی بھاری ہیں، بردین، دو ٹھنڈی نمازیں بڑی بھاری ہیں، ایک عصر کی نماز اور ایک فجر کی نماز۔ تو فجر کی نماز تو
ٹھنڈی ہوتی ہے اس وقت کیسی بھی گرمی ہو خون کی ہو جاتی ہے، مگر عصر کی نماز تو ٹھنڈی نہیں ہے، وہ تو دن میں پڑھی جاتی ہے، گرمی میں پڑھی جاتی ہے، تو وہ بھی ظہر کے اعتبار سے تو ٹھنڈی ہے، اس لیے اس کو فجر کے ساتھ ملا ہے۔ اتنی ٹھنڈی تو نہیں ہے جتنی فجر ہے، لیکن بہرحال ظہر کے اعتبار سے ٹھنڈی ہے تو اس کو اس کے ساتھ ملا ہے۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے، کسی چیز کا حکم بیان کرنا ہو تو اس جیسی چیز کو اس کے ساتھ ملا کر کے حکم بیان کرتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں فرمایا اقتل الاسودین الحیہ والاقرب، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ سانپ یا بچھو نظر آیا تو فرمایا مار ڈالو۔ اقتل الاسودین، دو کالوں کو مار ڈالو، سانپ اور بچھو دو کالوں کو مار ڈالو۔ جب یہ حدیث ہم پڑھاتے ہیں تو طالب علم پوچھتے ہیں کہ سانپ تو کالا ہوتا ہے، بچھو کہاں کالا ہوتا ہے؟ تو یہ قاعدہ ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ سانپ کا جو وصف ہے کالا ہونا، یہ بچھو کو اڑایا ہے، اس کے لیے کالا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو مسئلہ سمجھ لو، یہ حدیث سنائی تو مسئلہ سمجھ لو۔ نماز پڑھ رہے ہو، گھر میں، جنگل میں، کھیت میں، وہ سانپ نظر پڑا، بچھو نظر پڑا تو نماز میں مار ڈالنا، یہ حکم ہے حدیث شریف میں۔ پھر مار ڈالنے سے نماز رہی یا ٹوٹ گئی؟ اگر آپ نے عمل قلیل سے مار ڈالا تو نماز رہی، پڑھتے رہو، اور عمل کثیر ہو گیا تو نماز ٹوٹ گئی، اسے نہ پڑھو۔ بہرحال سانپ اور بچھو کو جانے مت دو، نماز میں نظر پڑے تو مار ڈالو۔ بچھو مصلی کے پاس سے جا رہا تھا، پاس میں چپل بھی اتفاق سے رکھا تھا، آپ نے اٹھا کر بچھو پر رکھ کر دبا دیا، بچھو مر گیا تو عمل قلیل سے مرا، نماز پڑھتے رہو۔ سانپ نظر آیا اور آپ بھاگے اور گھر میں سے جا کر لاٹھی لائے، اس کے پیچھے دوڑے اور مارا تو عمل کثیر ہو گیا، نماز ٹوٹ گیا، اسے نہ پڑھو۔ نماز رہی یا نہیں رہی یہ مسئلہ حدیث میں نہیں بیان کیا گیا، وہ مسئلہ فقہا بتائیں گے کہ عمل کثیر ہے نماز باطل ہو جائے گی، عمل قلیل ہے نماز باقی رہے گی۔ حدیث میں تو یہ بتایا کہ اس کنڈیشن میں جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سانپ اور بچھو نظر پڑے تو اس کو مارو، جانے مت دو۔ ادھر ادھر سانپ گھس جائے گا گھر میں تو پھر معلوم نہیں کیا نقصان پہنچا ہے، بچھو ادھر ادھر کہیں گھس گیا تو پھر معلوم نہیں کیا نقصان پہنچا ہے۔ نماز تو پھر بھی پڑھ لیں گے، اور یہ ادھر ادھر گھس گیا تو اس کا کیا علاج ہے؟ یہ حدیث کا مطلب ہے۔ بعض بے وقوف یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے کتنا ہی سانپ کے پیچھے دوڑو اور مارو، نماز نہیں ٹوٹتی، نماز باقی رہتی ہے، ایسا سمجھنے والے بے وقوف ہیں۔ یہ مسئلہ کہ نماز باقی رہتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے، یہ مسئلہ ذکر ہی نہیں کیا ہے، یہ مسئلہ دوسری جگہ سے طے کرنا ہے۔ یہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ اس کنڈیشن میں سانپ اور بچھو کو جانے مت دو، مار ڈالو، ورنہ ادھر ادھر گھس جائے گا، نقصان پہنچائے گا۔ تو میں قاعدہ یہ بتایا تھا کہ دو چیزوں کا حکم بیان کرے، سانپ کو بھی ماننا، بچھو کو بھی ماننا ہے۔ تو سانپ کا جو وصف تھا کالا ہونا، یہ بچھو کو اڑایا، اور یہ کہا دو کالوں کو مار ڈالو۔ میرے بھائیو، اسی طریقے پر سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے وہ بندے جو فجر کی نماز میں، وہ ٹھنڈی نماز ہے،
اور اثر اس کے ساتھ ملا ہے کہ کوتاہیاں انہی دو نمازوں میں ہوتی. کاروباری لوگ اثر میں کوتاہی کرتے ہیں، عورتیں اثر میں کوتاہی کرتی ہیں، دیہاتی کھیتوں میں کام کرنے والے اصل میں کوتاہی کرتے ہیں، اور باقی نمازوں میں آخر میں مکروہ وقت نہیں ہے. اصل میں آخر میں مکروہ وقت آ جاتا ہے، تو اگر غفلت ہوگی، دیر ہوگی، تو نماز مکروہ وقت میں جا پڑے گی. اس لیے عصر کی نماز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے. نہ صرف ایک پڑھنی ہے بلکہ مستحب وقتوں میں پڑھنی ہے. اس لیے عصر کو فجر کے ساتھ ملایا، اور فجر کا جو وصف تھا ٹھنڈا ہونا، وہ عصر کو اڑایا، اور فرمایا دو ٹھنڈی نمازوں کو جو شخص دو ٹھنڈی نمازیں پابندی سے پڑھے گا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا. تو ایسے ٹھنڈے وقت میں جو بندے اٹھ کر سب بستہ ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں، پھر اپنے متعلقین کو سستی کرتا ہوا پاتے ہیں تو ان کو ڈانٹتے ہیں. میرے بھائیو، آج ہمارے اندر یہ وصف نہیں رہا. ہم میں سے جو بعض اللہ کے نیک اچھے بندے ہیں جو فجر کی نماز میں پابندی سے آتے ہیں، وہ بھی اپنے گھر میں سب کو پڑھا سوتا پڑھا پاتے ہیں، اس کو کوئی خیال نہیں کرتے. مرنے دو، اپنے آپ کو سنبھالو. یہ صحیح نہیں. اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ اور اپنی فیملی کو بھی دوزخ سے بچاؤ. فیملی کو دوزخ سے بچانا یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. پھر آدمی خود فجر کے لیے جو اٹھا ہے وہ اٹھا ہے، تہجد پڑھنے نہیں اٹھا. آج کل ہم میں سے بعض بندے جب فجر کے لیے اٹھتے ہیں تو فجر کے لیے نہیں اٹھتے، گویا وہ تہجد کے لیے اٹھے ہیں، اور آنکھوں میں نیند بھری ہوئی ہے، وضو کر کے آئے، نماز پڑھی، وہ جا کے دم دے کر سو گئے. نہیں، نماز پڑھ کر گھر جا کر سب کو سمجھا کر کے بجھا کر کے ڈانٹ ڈپٹ کر کے پھر قرآن شریف لے کر بیٹھو، تسبیح لے کر ذکر کرنے بیٹھو. یہ جو کچھ بندے یہ تین کام کرتے ہیں، کہ کیوں تین کام کرتے ہیں؟ ان کا پروردگار ایک اللہ ہے، ان کا معبود ایک اللہ ہے. اسی ایک معبود کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے وہ یہ سب کام کرتے ہیں. اپنی راحتیں چھوڑ کر، اپنے متعلقین سے ناراضگی مول کر، نیند کو قربان کر کے اللہ کی کلام کی تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں، ذکر کرنے بیٹھتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ تین باتیں دلیل ہیں. والصافات صفا، صف بستہ کھڑی رہنے والی جماعت، دو تین آدمی نہیں، پوری مسجد کی صفیں بھری پڑی ہیں. فجر کی نماز میں سب باندھے پڑھ رہے ہیں. فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد. تمہارا معبود ایک ہے. جب ایک معبود ہے تو اب یہ بندے تو ایسے ہیں اور تم کیوں سوئے پڑے ہو؟ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہے. اور یہ صافات صفن یہ بندے، اور تم جو بیڈ میں پڑے پڑے نیند کے مزے لے رہے ہو، یہ فرق کیوں ہے؟ تمہارا معبود ہے، ان کا معبود تو ایک معبود ہے. یہ اپنے معبود کو خوش کرنے کے لیے اس طرح سے لگے ہوئے ہیں، تم کیوں نہیں اپنے معبود کو خوش کرنے میں لگے ہوئے؟ ان آیات کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ نہ صرف خود سنورے بلکہ اپنے ساتھ اپنے متعلقین کو بھی سنوارے. خود نہ صرف ہے کہ خود اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لائے بلکہ اپنے متعلقین کو بھی شکر گزار بنائے. اللہ تعالی نے ایک مثال دی ہے
ایک فوجی ہے، اور عرب میں جب قرآن اتر رہا تھا تو سبھی فوجی تھے. حکومت کے پاس میں کوئی ملٹری نہیں تھی، ملک کا ہر آدمی فوجی ہے. اس زمانے کا سسٹم ہی یہ تھا. اور آج کل صورت بدل گئی. حکومتوں نے پبلک سے ہتھیار لے لیے. تو ہتھیار نہیں لے لیے تو کیسے فوجی بنے گا؟ ملک کا آدمی باشندہ فوجی کیسے بنے گا؟ ہتھیار لے لیے. کیوں لے لیے؟ ہمارے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں. تو ہمارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے تو دشمن کے خلاف بھی ہتھیار اٹھانے کے قابل نہیں رہے. یہ جو ہتھیار حکومت ساری دنیا میں حکومتوں نے جو پبلک سے ہتھیار، قانونی ہتھیار لے لیے. بے قانونی تو سب چلتا ہے. قانونی طور پر جو ہتھیار لے لیے، کیوں لے لیے؟ تاکہ ہمارے خلاف پبلک ہتھیار نہ اٹھائے، اس لیے لے لیے. تو جب تمہارے خلاف ہتھیار اٹھانے کے قابل نہیں رہے گی پبلک، تو دشمن کے خلاف بھی ہتھیار اٹھانے کے قابل نہیں رہے گی. اور پہلے تو پورا ملک ہتھیار چلانے کی مشق کرتا تھا، گھوڑ دوڑ کی، تیر چلانے کی، تلواریں چلانے کی، اور ہر آدمی ملک کا فوجی ہوتا تھا. فوجی کارروائی میں دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل تھی. ایک شاہ سواری، گھوڑے کی سواری، اس کو کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں شاہ سواری، بادشاہ کی سواری. اور ایک تیر اندازی. تیر اندازی 400 ہاتھ دور سے تیر چلایا جاتا ہے. جیسے آج کل میلوں فاصلے سے بم مارا جاتا ہے، میزائل داغا جاتا ہے، ایسے ہی تیر فاصلے سے مارا جاتا تھا. اور تلوار تو قریب سے چلائی جاتی ہے. ہم ماریں گے تلوار تو وہ بھی ہمیں مارے گا، دونوں طرف. اور تیر فاصلے سے چلایا جاتا تھا. اور گھوڑ دوڑ میں گھوڑا دوڑتا ہوا گیا اور حملہ کر کے آ گیا. اس لیے قرآن کریم میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. قوہ سے مراد ہے تیر اندازی، اور رباط الخیل گھوڑے پالو. تو گھوڑا پالا ہے ایک آدمی نے. اور عربوں میں رات میں حملے ہوتے تھے. دشمن غافل سویا پڑا ہے، دشمن پر حملہ کر دیے. اس کو اردو میں کہتے تھے شب خون مارنا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب خون نہیں مارتے تھے. حضور کی سیرت میں رات میں دشمن پر حملہ حضور نہیں کرتے تھے، کیوں رات کے اندھیرے میں بچے بھی کچل جاتے ہیں، عورتیں بھی لپیٹ میں آ جاتی ہیں. جبکہ اسلامی جہاد میں عورتوں کو نہیں مارا جائے گا، بچوں کو نہیں مارا جائے گا، اور بے خبری میں لپیٹ میں آ جائیں گے. اس لیے حضور رات میں حملہ کبھی کرتے ہی نہیں تھے. مگر عربوں میں رات میں حملہ کرنے کا رواج تھا. تو حضور ہمیشہ چوکنا رہتے تھے کہ رات میں دشمن حملہ نہ کر دے. اس کے لیے شعار، کوڈ ورڈ منتخب کیا جاتا تھا کہ اگر دشمن رات میں حملہ کر دے اور اندھیرے میں سامنے ایک آدمی ہے، کون ہے، اسے پوچھو تیرا کیا نام ہے. اگر وہ کہے میرا نام ہے حامیم لا ینصرون تو سمجھ لو ہمارا آدمی ہے. اور اگر وہ اپنا نام بتاتا ہے تو سمجھ لو دشمن ہے. تو حضور چوکنا تو رہتے تھے دشمن حملہ نہ کر دے، مگر خود حضور حملہ نہیں کرتے تھے. تو عرب کے دستور کے مطابق ایک شخص ہے، ایک شاہ سوار ہے، گھوڑے کا پال رکھا ہے. وہ رات کے اندھیرے میں ایڑ کرتا ہے. گھوڑے کے پیروں میں وہ ایڑی ماری جاتی ہے. بس اتنا ہی گھوڑا برداشت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا. چھڑی خمچی گھوڑا برداشت نہیں کرتا. بس ایڑی سے ایک اشارہ کر دو فوراً. تو فرمایا کہ وہ گھوڑے
جو دوڑتے ہیں اتنا دوڑتے ہیں کہ ان کا پیٹ اچھل کر گرتا ہے تو ہپ 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 آواز نکلتی ہے۔ والعادیات ضبحا، وہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں، تھپ 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 ان کا پیٹ بجتا ہے۔ والعادیات ضبحا، پھر عرب کا علاقہ پتھریلی علاقہ ہے، اور جیسے سڑک پر جانور کے چلنے کے لیے نیچے نال باندھے جاتے ہیں تو پہاڑی علاقے میں بھی گھوڑوں کے نیچے نال باندھتے ہیں۔ اب جب رات کے اندھیرے میں وہ گھوڑا سرپٹ دوڑے گا تو اس کے لوہا نال جب پتھر سے ٹکرائے گا تو پیچھے آگ شرارے جڑیں گے۔ گھوڑا دوڑتا ہوا جا رہا ہے، پیچھے شرارے جا رہے ہیں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، پھر وہ آگ جاڑنے والے ہیں ٹاپ مار کر۔ ہلکے سے چلنے سے، ہلکے سے دوڑنے سے شرارے نہیں اڑتے، بہت سرپٹ جا رہا ہے تو پیچھے شرارے اڑتے ہیں۔ کہاں جا رہا ہے؟ دشمن پر حملہ کر رہا ہے، اور صبح کے وقت حملہ کر رہا ہے جب ساری دنیا خواب شیری میں مست پڑی ہے۔ یہ گھوڑا اپنے باس کو لے کر کے دشمن کے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ فالمغیرات صبحا، اور اس وقت ایک گھوڑا نہیں، سارے گھوڑے اتنا دوڑتے ہیں کہ غبار اڑ جاتا ہے، جبکہ صبح کے وقت میں شبنم پڑی ہوئی ہوتی ہے، غبار آسانی سے نہیں اڑتا، لیکن اتنا سب دوڑتے ہیں کہ غبار اڑ جاتا ہے۔ فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا، اپنے مالک کے ساتھ اس کو پیٹھ پر بٹھا کر کے گھوڑے اتنا دوڑتے ہیں کہ غبار اڑ جاتا ہے۔ فرمایا تم اپنے آپ کو اس گھوڑے کے ساتھ کمپیئر کرو۔ اس باس نے کیا کیا ہے؟ چند ہزار میں گھوڑا خرید کر لایا، پیدا تو نہیں کیا اس نے، پیدا تو گھوڑا اللہ نے کیا ہے، مالک تو اسے چند ہزار میں خرید کر لایا ہے۔ پھر اس کا راتب گھاس چارہ مہیا کیا۔ یہ گھاس چارہ باس نے تو نہیں پیدا کیا، یہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس نے تو مہیا کیا، اور اس کی سروس کی، خدمت کی، گھوڑے کی، گھوڑے کا برش لگایا۔ گھوڑے کو روزانہ برش لگانا پڑتا پورا۔ ایک شخص ایک خاص صاحب کے یہاں ملازم تھا، وہ کبھی گھوڑے کو برش نہیں لگاتا تھا، تو خان صاحب بہت غصے ہوتے تھے کہ تو گھوڑے کی خدمت نہیں کرتا، وہ سن کر ادھر سے ادھر کر دیتا تھا۔ ایک دن رات کو گھوڑا چوری ہو گیا، اب اس نے سوچا کہ اب تو باس جو ہے پٹائی کرے گا، تو جنگل میں گیا اور ایک خرگوش پکڑ لایا، ریبٹ، لا کر جہاں گھوڑا بندھا ہوا تھا وہاں باندھا، ادھر سے باندھا، ادھر سے پیر بھی پچھاڑی بھی باندھی، اور برش لے کر کے برش مار رہا ہے۔ اس کا باس نکلا کہ کیا کر رہا ہے، گھوڑا کہاں ہے؟ تو دیکھا حضور یہ رہا گھوڑا، آپ کہتے تھے تو برش نہیں لگاتا، آج شروع کیا ہے، اتنا رہ گیا گھوڑا، باقی رکھنا ہے یا ختم کروں؟ تو اس کی خدمت کرتا ہے، خرید کر لایا، راحت و آرام سے رکھا، گھاس چارہ مہیا کیا، برش لگایا، خدمت کی، اتنا ہی تو کیا، اور اس کا اپنے باس کے ساتھ کیا برتاؤ ہے دیکھو۔ رات کو جب وہ اس کی پیٹھ پر سوار ہوا اور اس نے لگام دی اور ایڑ کی تو سرپٹ دوڑ رہا ہے، اتنا دوڑ رہا ہے کہ پیٹ اس کا تھپ تھپ بج رہا ہے، اور اتنا تیز جا رہا ہے کہ اس کے پیروں میں سے شرارے اڑ رہے ہیں۔
اور صبح جب ساری دنیا آرام کی نیند لے رہی ہے تب یہ دشمن پر حملہ کر رہا ہے۔ گھوڑا بہت بڑا سمجھدار جانور ہے، جیسے کتا بڑا وفادار جانور ہے، اسے گھوڑا بڑا سمجھدار جانور ہے، اور اللہ نے اس کو 2 راڈر دے رکھے ہیں، اس کے کان یوں کھڑے ہوتے ہیں، 2 راڈر یوں گھومتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ 10 مائل پر اگر خطرہ ہے تو گھوڑا یہیں اڑ کے کھڑا ہو جائے گا، نہیں بڑھے گا آگے۔ تو کیا اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ میں جو دشمن پر حملہ کر رہا ہوں تو گولیاں صرف باس کو نہیں لگیں گی، گھوڑے کو بھی لگیں گی، تلواریں جو پڑیں گی وہ صرف باس کو نہیں لگیں گی، اس گھوڑے کو بھی پڑیں گی، تیر آئے گا تو صرف باس کو نہیں لگے گا، گھوڑے کو بھی لگے گا۔ اس بات کو گھوڑا نہیں جانتا؟ سب جانتا ہے، مگر باس اوپر بیٹھا ہے، اس کا اشارہ ہے چلو۔ تو وہ رات کے پچھلے حصے میں دشمن پر حملہ کرتا ہے جا کر، اور اتنا دشمنوں کے درمیان اتنا دوڑتا ہے کہ سب گھوڑے مل کے جب دوڑتے ہیں تو صبح کے سہانے وقت میں غبار اڑ کر کے اوپر چھا کر کے بادل بن جاتا ہے۔ اب تو اپنے آپ کو سوچ، تجھے اللہ نے نیست سے ہست بنایا، نتھنگ سے تھنگ بنایا، تجھے اللہ نے انسان بنایا، وہ مٹی جس مٹی سے میں اور آپ بنے ہیں، اس مٹی سے تو اللہ جو چاہے بنا سکتے تھے، کتا بلی بنا دیتے، خنزیر بنا دیتے، اللہ نے اس مٹی سے مجھے اور تجھے بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر اشرف المخلوقات بنا کر پھر مومن بنایا۔ آج بے شمار انسان ہیں یہ دولت ایمان سے محروم ہے، تجھے اللہ نے ایماندار بنایا۔ پھر تیری ہر سانس تیرا اللہ تعالی نگرانی کرتے ہیں اور تیرے لیے سانس مہیا کرتے ہیں۔ اگر ہوا بند ہو جائے، تیرا سانس رک جائے تو ایک لمحے میں تو ختم ہو سکتا ہے، اور بے شمار نعمتوں سے تجھے مالا مال کیا۔ تو سوچ، تو اپنے پروردگار کا اتنا وفادار ہے جتنا یہ گھوڑا اپنے باس کا وفادار ہے؟ کمپیئر کر اپنے آپ کو، تو کمپیئر کرے گا تو خود فیصلہ کرے گا۔ ان الانسان لرب فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید۔ بے شک انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے، اور وہ اس بات پر خود گواہ ہے۔ انه على ذلك لشهید۔ اپنے گریبان میں منہ ڈالو، خود ہی فیصلہ کرو، تم خود فیصلہ کرو گے کہ جتنا گھوڑا اپنے باس کا وفادار ہے، میں اپنے مالک کا اتنا وفادار نہیں ہوں۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ بہت کم میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے ہیں۔ شکر گزار بندہ کس کو کہتے ہیں؟ شکر گزار بندہ کہتے ہیں جو ایمان کے تقاضے پورے کر رہا ہے، وہ شکر گزار ہے۔ الہی تیرا شکر، الہی تیرا شکر، الہی تیرا شکر، تسبیح پڑھنا ضروری نہیں۔ مومن ہے، ایمان لایا ہے، اس ایمان کے تقاضے پورے کر رہا ہے۔ ایمان کے تقاضے 2 طرح کے ہیں، مثبت اور منفی، پازیٹو اور نیگیٹو۔ کچھ کام کرنے پڑتے ہیں، کچھ کام چھوڑنے پڑتے ہیں۔ یہ جو کچھ کام کرنے پڑتے ہیں یہ بھی ایمان کا تقاضا ہوتا ہے، اور یہ کچھ کاموں سے بچنا پڑتا ہے، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ تو یہ دونوں طرح کے کام جو کرتا ہے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے، چاہے وہ اپنی زبان سے ایک مرتبہ بھی نہ کہے کہ الہی تیرا شکر ہے، وہ شکر گزار بندہ ہے۔ اور جو ایمان کے تقاضے تو پورے نہیں کرتا، کرنے کے کام کرتا نہیں ہے، بچنے کے کاموں سے بچتا نہیں ہے،
وہ تسبیح لے کر شکر الہی شکر تیرا الہی شکر تیرا، تسبیح پڑھنے سے کیا کام ہوتا ہے؟ زبانی جمع خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ریالٹی چاہیے، حقیقت چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو۔ ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ بہت سارے اعمال ہیں۔ ایمان اور اعمال، یہ اعمال ایمان کے تقاضے ہیں، اور بہت سارے اعمال ہیں۔ ان کی مثال ایسی سمجھو جیسے ایک درخت ہے، موٹا تنا ہے، اس پر بے شمار شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، چھوٹی بڑی، پتے پھول پھل سب اس کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو تنا ہے یہ ایمان ہے، اور اس پر یہ جو شاخیں پھیلی ہیں یہ اس کے تقاضے ہیں۔ اگر یہ شاخیں نہ ہوں، پتے نہ ہوں، پھل پھول نہ ہوں تو کس کام کا درخت ہے؟ درخت کی تنا اسی وقت تو کارآمد ہے جب یہ سب چیزیں اوپر ہوں۔ بس اگر ایمان کے یہ تقاضے، ایمان کے یہ ثمرات ہیں تو ایمان کا فائدہ ہے، اور اگر یہ تقاضے ہی نہیں پورے ہوتے تو درخت کا تنا کھڑا ہے، تھڑ کھڑا ہے، اوپر شاخیں ہی نہیں ہیں، نہ پتے ہیں، نہ پھل ہے، نہ پھول ہے، ایسے کھڑے ہوئے تھڑ کا کیا کام ہے؟ کس کام کا ہے؟ لیکن بہرحال ہے میرے بھائیو، اسی طرح سمجھو کہ ایمان اعمال کی اصل ہے۔ لفظ اصل کے معنی عربی میں لفظ اصل کے معنی تھڑ، تنا، اصل کے معنی یہ ہے۔ تو ایمان اعمال کی اصل ہے، اس کے اوپر یہ اعمال پھیلتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو اعمال ہیں جو اوپر چھوٹی بڑی شاخیں ہیں، یہ بہت اعمال ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا الایمان بضع و70 شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخ ہیں۔ ہمارے یہاں گجراتی میں 70 کا لفظ 17 کے ساتھ مشابہ ہے، تو گجراتی کبھی 70 کہتے ہیں تو 17 سمجھ لیتا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ 70 یعنی 70۔ فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، 3-4 موٹی موٹی شاخیں ہوتی ہیں، چھوٹی تو بہت ہیں، لیکن موٹی موٹی شاخیں تو 2-4 ہی نکلتی ہے تنے میں سے۔ لیکن ایمان کے درخت میں سے 70 سے زیادہ موٹی موٹی شاخیں نکلتی ہیں۔ ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ دیکھو، ایک ہے لا الہ الا اللہ کا عقیدہ، اور ایک لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا۔ عقیدہ تو ایمان ہے، زبان سے کہنا ذکر ہے۔ بس فرمایا کہ افضلها قول لا الہ الا اللہ، تمام شاخوں میں افضل اور اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ کیوں؟ اس کا ایمان سے قریبی تعلق ہے۔ جس حقیقت کا نام ایمان ہے اسی حقیقت کی ترجمانی لا الہ الا اللہ کر رہا ہے۔ اس لیے یہ جملہ بولنا، ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ کہنا، جتنی مرتبہ زیادہ کہو گے اتنا ایمان پختہ ہوگا۔ ایمان کے ساتھ اس جملے کا قریبی تعلق ہے۔ اس لیے
جو ایمان کی شاخیں ہیں 70 سے زیادہ، ان میں سب سے افضل شاخ یہ افضلها قول لا الہ الا اللہ، اور معمولی سے معمولی، ہلکی سے ہلکی ٹہنی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاؤ، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ راستے میں کوئی بھی چیز پڑی ہے، کانچ پڑا ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہے، بلیڈ کا ٹکڑا پڑا ہے، کوئی کانٹا دار ٹہنی پڑی ہے، کچھ بھی پڑا ہے جس سے کوئی شخص بے خبری میں اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور ہر آدمی راستے پہ چلتا ہے تو نیچے دیکھ کر نہیں چلتا ہے، باخبر نہیں چلتا ہے، تو اگر بے خبری میں کوئی چلے گا تو نقصان پہنچائے گا۔ ایسی چیز راستے میں پڑی ہے تو اس کو راستے سے ہٹاؤ تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ جیسے آدمی خود تکلیف دہ چیز سے بچتا ہے، دوسروں کو بچانا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز ہے تو اسے ہٹا دے راستے سے تاکہ اس کو بے خبری میں بھی تکلیف نہ پہنچے۔ تو مینیمم میکسیمم دو بتائے کہ نیچے سے مینیمم چھوٹی سے چھوٹی ٹہنی جو ایمان کا تقاضا ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے، اور بڑی سے بڑی افضل اعلی شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور مڈل درمیانی درجے کی فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم لحاظ یہ ایمان کی ایک اہم شاخ ہے، مڈل کلاس کی ہے، افضل سے نیچے ہے، ادنا سے اوپر ہے، مگر درمیان میں بھی بہت اہم شاخ ہے، اور وہ ہے شرم لحاظ۔ شرم لحاظ کیا ہے؟ کسی کا لحاظ کر کے کوئی کام نہ کرنا، اسی کو شرم لحاظ کہتے ہیں۔ خیبر کی جنگ ہو رہی ہے، کسی نے قلعے پر سے بورا پھینکا، اس میں چربی تھی۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مغفل ہیں، وہ کہتے ہیں میں قلعے کے قریب کھڑا تھا، اوپر سے بورا پھینکا کسی نے، وہ اس لیے پھینکا ہوگا کہ نیچے اتر کے لے کر بھاگے گا، تو انہوں نے جا کر کے ایک دم بورے کو دبوچ لیا، یعنی میرا جہاد میں جس فوجی کو جو ملتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے، پھر جو ایک دم دبوچ لیا، اب جو یوں دیکھا تو حضور کھڑے، تو شرم آ گئی، کیونکہ یہ تو حریص ہونے کی علامت ہے، تو یہ حضور کو دیکھ کر شرما گیا، یہ ہے حیا اور شرم۔ اگر پہلے سے انہیں معلوم ہوتا کہ حضور یہاں کھڑے ہیں تو وہ دوڑ کر کے اس تھیلے پر قبضہ نہ کرتے۔ تو حیا اسے کہتے ہیں کہ دوسرا کسی کے لحاظ سے کوئی کام نہ کرے، اس کا نام ہے شرم لحاظ۔ کسی میں اللہ ہیں، اللہ کا شرم لحاظ کر کے کوئی کام نہ کرنا۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ انسان کے پاس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے البطن وما حوا، اور دوسرا ہے العقل وما وعا، پیٹ، اور پیٹ کے سرکل میں جو آتا ہے، پیٹ کے سرکل میں شرمگاہ آتی ہے،
اور دماغ میں جو بھرا ہوا ہے بیجا، ان دو کو محفوظ رکھنا یہ اللہ سے شرمانا ہے۔ پیٹ کا گناہ نہ کرے، اور پیٹ کے دائرے میں اور سرکل میں جو شرمگاہ آتی ہے اس کا گناہ نہ کرے، تو یہ اللہ سے شرما رہا ہے۔ اور اگر حلال حرام کا لحاظ کیے بغیر اناپ شناپ کما رہا ہے تو وہ اللہ سے نہیں شرما رہا ہے۔ اللہ کو تو سب پتا ہے، بندوں کو چاہے پتا ہو یا نہ ہو، بس جو شخص حلال حرام کا لحاظ کیے بغیر اناپ شناپ کما رہا ہے وہ اللہ سے نہیں شرما رہا۔ اور جو شرمگاہ کا گناہ کرتا ہے یہ بھی پرائیویٹ ہوتا ہے، برملا نہیں ہوتا ہے۔ جانور، انسان جب جانوروں جیسا ہو جاتا ہے تو پھر برملا بھی شرمگاہ کے گناہ کرتا ہے۔ انسان جب جانوروں جیسا ہو جاتا ہے تو پھر برملا بھی گناہ کرتا ہے شرمگاہ کے، ورنہ اگر انسان میں انسانیت ہے چاہے وہ مومن نہیں تو شرمگاہ کے گناہ برملا نہیں کرے گا، مگر اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، بس اگر اللہ سے شرماتا ہے تو شرمگاہ کا گناہ بھی نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں کہ تنہائی میں بوقت ضرورت ننگا ہونا پڑتا ہے، ہو لو ننگے، جب میاں بیوی ملتے ہیں تو ایک ضرورت ہے، باقی بے ضرورت تنہائی میں ننگا ہونا بھی مکروہ ہے۔ ناف اور گھٹنے کے درمیان کا بدن تنہائی میں بھی چھپا رہنا چاہیے۔ کیوں چھپا رہنا چاہیے؟ تنہائی بند ہے کہاں، بندہ ہمیشہ اللہ کے سامنے ہے۔ تو میرے بھائیو، ایک تو پیٹ اور پیٹ کے سرکل اور دائرے میں جو چیز آتی ہے ان دو کے گناہوں سے بچو، یہ اللہ سے شرمانا ہے۔ اور دوسرے الراس وما وعا، سر اور سر کے اندر جو بھرا ہوا ہے بیجا جو اس نے محفوظ کیا ہے، یعنی غلط خیالات نہ آئیں، غلط عقیدے نہ پنپیں، دماغ میں غلط عقیدے نہیں پنپنے چاہیے، دماغ میں برے خیالات نہیں آنے چاہیے۔ اپنے دماغ کو اگر برے خیالات سے تم بچاؤ گے تو اللہ سے ڈر رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سارے خیالات سے واقف ہے۔ بس اگر عقیدے غلط ہیں یہ خیالات بھرے ہوئے برے ہیں تو اللہ سے کہاں ڈرا اور کہاں شرمایا؟ وقت ہو گیا۔ اچھا، اللہ سے کہاں ڈرا اور کہاں شرمایا؟ تو میرے بھائیو، یہ ایمان کے تقاضے ہیں، یہ تقاضے پورے کرنے کا نام ہے شکر گزاری۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بندہ بنائے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تو اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔